ایک آدمی جو دیوبندی تھا بہت پریشان تھا اس بات پر کہ شیعہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور اس پر دلائل دیتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اس پر دلائل دیتے ہیں، غرض ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اس پر دلائل دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کون سی اس نے مجھ سے سوال کیا۔ استاد جی سمجھانے کا ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں اس کو سمجھاؤں اور اس کا اپنا ظاہر ہونے لگے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی سے کہو کوئی ایک مسئلہ آپ چن لو اور اس مسئلے پر مختلف علماء کی کتابیں دیکھ لو اور مختلف علماء کے بیانات سن لو، پھر آپ فیصلہ کرنا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے نا کہ میرا مذہب ٹھیک ہے، تو اسے کو کوئی ایک مسئلہ چن لو اور اس مسئلے پر مختلف علماء کی کتابیں، عبارتیں اور ان کے بیان سن لو، پھر اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے۔ اگر تقلید شخصین کے بقول ناجائز ہے تو وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں، تو کیا یہ ناجائز نہیں، شرک نہیں؟ دیکھیں یہ سوال آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور حضور کو چھوڑ کر کسی امت کی بات مانیں تو یہ تقلید ہے۔ تو حضور کی بات کو تقلید نہیں کہتے، اس لیے کہتے ہیں نبی کی اتباع کریں، نبی کے علاوہ امتی کی بات مانیں گے تو یہ شرک فی رسالت ہوگا، شرک فی توحید نہیں ہے، شرک فی رسالت ہے، لہذا میں اس کو مشرک کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کو یہ نہ سمجھاؤ، ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا تو اتباع ہے، اطاعت پیغمبر ہے اور دین ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نبی پاک کی بات کیسے مانیں گے؟ حضور پاک کی بات جو بتائے گا تو امتی ہوگا، اس امتی پر اعتماد کریں گے تو بات مانیں گے، اعتماد نہیں کریں گے تو بات کیسے مانیں گے؟ تو پیغمبر کی اتباع کرنے کے لیے بھی کسی امتی کی تقلید کرنی پڑتی ہے تو پھر نبی کی بات ملتی ہے۔ امتی کی تقلید نہ کریں تو نبی کی بات مل ہی نہیں سکتی، اس لیے آپ کسی امتی کی تقلید کریں گے تو پھر حضور کی اتباع نصیب ہوگی، ورنہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص کے ہاں موت کے بعد جائیں تو تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو ایک ضرورت فوت ہونے والے میت کی ہے اور ایک ضرورت اہل میت کی ہے۔ اہل میت کی ضرورت تعزیت ہے اور میت کی ضرورت اصال ثواب ہے۔ ہم تعزیت بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں۔ تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، اس کے لیے میت والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ٹیلی فون کر لیں، میسج کر لیں، ای میل کر دیں، فیکس کر دیں، ان کے ہاں جا کر تسلی کے کلمات بول دیں، یہ تعزیت کی ساری صورتیں ہیں۔ اور اصال ثواب کے لیے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بندہ فوت ہے وہ کراچی میں ہے، میں رہتا ہوں سرگودا میں، تو سرگودا سے اہل میت کے ساتھ تعزیت تب ہوگی جب میرا ان سے رابطہ ہوگا۔ تعزیت کے معنی کہ ان کو میں تسلی دوں، تسلی تب ہوگی جب رابطہ ہوگا نا، ٹیلی فون کروں گا یا کراچی جاؤں گا۔ اور ان کے ہاں تعزیت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ غم زدہ ہوتے ہیں، گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، پریشانی بہت ہے۔ جب دوست احباب رشتہ دار گھر میں آتے ہیں اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، صبر آ جاتا ہے، دکھ تقسیم ہو جاتا ہے اور ان کے اپنے خاندان اور معاشرے میں عزت ہوتی ہے کہ ان کے تعلق والے ماشاءاللہ بہت ہیں، اس سے تسلی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے تو اہل میت کے گھر جائیں گے یا رابطہ کریں گے؟ اور ایک ضرورت ہے میت کی جس کا نام اصال ثواب ہے۔ ہم ثواب بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے عمل کریں اجر خود لیں، اصال ثواب کا معنی عمل کریں اور اجر کسی اور کو دیں۔ تو اصال ثواب کے لیے ہمیں یہاں سے کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے پڑھ کے یا نیک عمل کر کے میت کی روح کو بخشیں گے تو اصال ثواب ہو جائے گا۔ اب جو میت کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں، وہاں دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن دعا مانگے تو اس کا ثبوت بھی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اس کی گنجائش بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، حضرت شیخ سرفراز رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے کہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب غزوۃ اوطاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر صحابی کو بھیجا ایک کافر کے ہاں، اس کا نام تھا درید بن السمہ، قتل کیا، وہ مارا گیا۔ حضرت ابو عامر کے گھٹنے پر ایک تیر لگا، زخم آیا، وہ جب تیر کھینچا تو خون بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر کو یہ یقین ہوا یا کسی حد تک گمان ہوا کہ شاید اب میں زندہ نہ رہوں۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ نا میری شہادت کے بعد،
تو فرمان لگے یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اقرئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام، حضور کو میرا سلام دینا، وقل لہ، اور آپ سے عرض کرنا، استغفر لی، کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ ابو موسیٰ کہتا ہے وہ شہید ہو گئے، میں حضور کے پاس گیا، میں نے آپ کا سلام دیا اور دعا کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، ثم رفع یدی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ نے دعا مانگی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ ابو عامر عبید کی مغفرت فرما۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، اللہم اجعل یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ قیامت کے دن اپنی مخلوق میں بہت سے لوگوں سے ان کو فضیلت عطا فرما۔ اب دیکھو اللہ کے نبی خبر ملی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع ملے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، یہ تو صراحتاً ثابت ہو گیا۔ ہاں آدمی فوراً نہ مانگے اور میت کے گھر جا کے اٹھا کر مانگے تو چونکہ ہاتھ اٹھا کر میت کی دعا مانگنا ثابت ہو گیا ہے، اس لیے اس پر انکار اور نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر نہ مانگے تو اس پر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، بس اعتدال کا راستہ اختیار کریں، اسی میں خیر ہے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله